نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. درود پاک آپ سب کو آتا ہے، پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں، محبت سے سارے دوست مل کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ یہ تحفہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اس خالق و مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم مہینہ ربیع الاول شریف کا ہم سب کو نصیب فرمایا. خلاق کائنات اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام، خلقت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے خلقت میں اول ہے، بعثت میں دنیا میں جلوہ گر ہونے کے اعتبار سے آخر ہے. اللہ نے ان کے لیے کائناتوں کو سجایا ہے. یہ کائناتوں کی جان بھی ہے، یہ کائناتوں کی بنیاد بھی ہے، یہ کائناتوں کی شان بھی ہے. یوں سمجھیے کہ یہ کائناتیں اگر جسم ہے تو اس میں دھڑکتا دل میرا مصطفیٰ ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کائناتیں جسم ہے تو اس کی روح میرے مصطفیٰ کریم کا وجود ہے. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کائنات کی جان ہے، آپ کیسے اس کی بنیاد ہے، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ اپنی سیرت کی کتب اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس دنیا سے عرش کی طرف سفر فرماتے ہیں اور ان کائناتوں سے لامکان کا سفر فرماتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان میں قرب خدا بندی کی اس منزل پہ فائز ہوتے ہیں جس کو رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. فرمایا اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا
فاصلہ فرمایا او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے. کتنا قریب ہوئے یہ بیان نہیں کیا گیا اور بیان کیا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو خلاق کائنات کے حبیب جب اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو جاتے ہوئے درخت کی جو ٹہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نازنین کے ساتھ لگ کر ہل رہی تھی، واپس تشریف لائے وہ ویسے ہی ہل رہی تھی. اب یہاں عقل کے اندھے اٹک گئے، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل سفر پہ گئے اور واپس آئے، دنیا وہی کھڑی تھی جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. تو میں بڑی آسان سی مثال سے یہ بات آپ کو بڑی واضح انداز میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. ہر گھر میں گھڑیاں لگی ہوئی ہے، جہاں پہ گھڑی کی بیٹری اور سیل ختم ہو جائے، گھڑی کی سوئی جہاں ہو وہیں رک جاتی ہے، اس کے آگے کا سفر وہیں پہ رک جاتا ہے. اور وہ کئی دن بھی اگر کھڑی رہے تو کھڑی رہے گی. جب آپ سیل نکالیں گے، نیا سیل ڈالیں گے، بیٹری دوبارہ جب ڈلے گی اس میں جان آئے گی تو سوئی وہیں سے آگے چلے گی جہاں پہ رکی تھی. گویا پتہ چلا سیل جو تھا وہ گھڑی کی جان تھا. جب گھڑی سے سیل نکل گیا تو گھڑی وہی رک گئی، جب سیل واپس ڈلا تو گھڑی وہیں سے چل پڑی. کائناتوں کی جان میرے مصطفیٰ کریم کا وجود ہے. آپ کائناتوں سے نکلے، نظام رک گیا، جب واپس تشریف لائے جہاں سے رکا تھا وہیں سے چل پڑا ہے. محبت سے کہنے محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. محبت سے سارے کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. کائناتوں کی جان، کائناتوں کی شان، کائناتوں کی آن میرے لجپال کی ذات ہے. اور اللہ نے ان کو شان کیا بخشی ہے، ان کو مقام کیا بخشا ہے، ان کو مرتبہ کیا بخشا ہے، ان کی عظمتیں کتنی بلند ہیں، ان کی رفعتوں کے اندازے کون لگا سکتا ہے، ان کے مقام کو بیان کرنے کی جسارت اور جرت کون کر سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ابھی درود شریف کا وقت آیا، میں نے آپ سے گزارش کی، مجھ سے پہلے صداقہ حضرات نے درود شریف پڑھا، کچھ دوستوں نے پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت بیان کی ہے، اس کی طرف میری توجہ چلی گئی کہ آج قوم کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. نبی کا میلاد تو منانا ہے لیکن نبی پہ درود نہیں پڑھنا ہے. نبی کے ولادت کی خوشی میں لائٹیں تو لگانی ہے لیکن آقا کریم پہ درود پڑھتے ہوئے زبانوں کو حرکت نہیں دینی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لنگر تو بانٹنا ہے لیکن اپنے آپ کو تکلیف دینے کی زحمت گوارا نہیں کرنی ہے. یارو یہ کیسی محبت ہے جو تمہیں درود نہیں پڑھنے دیتی؟ یہ کیسا عشق ہے جو تمہاری زبانوں کو تالے لگا دیتا ہے؟ لوگوں یار غور تو کرو، لوگ اپنے جھوٹے لیڈروں کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، بچیاں بھی ناچتی ہیں، بچے بھی ناچتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، ہمارا لیڈر آ گیا ہے. اور یارو ان کو اپنے لیڈروں کی اتنی حیا ہے کہ وہ ان کے لیے ناچتے بھی ہیں، ان کی گاڑیوں کے آگے آگے دوڑتے بھی ہیں، ان کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بھی بجاتی ہیں. پھر وہ کیسا مسلمان ہے، وہ کیسا عاشق ہے، وہ کیسا رسول کا غلام ہے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام آ جائے اور اس کے لبوں پہ درود و سلام کا نظرانہ نہ آئے. تو مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اتنا بڑا پرندہ بنایا ہے کہ اس کا سر
اللہ کے عرش کے ساتھ ہے، اس کے پاؤں ساتویں زمین کی تہ میں ہے، اور جب اپنے پروں کو کھولتا ہے تو زمین ساری کی ساری اس کے پروں کے نیچے سما جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کی ہائٹ اتنی زیادہ ہو کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ اس کا سر لگ رہا ہے، پاؤں ساتویں زمین کی تہ میں لگ رہے ہیں، تو پر بھی معمولی نہیں ہوں گے۔ اب جب پر کھولتا ہے مشرق و مغرب اس کے پروں کے نیچے سما جاتا ہے۔ جناب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں سوال پیدا کیا، لکھتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی رب کو اتنا بڑا پرندہ تخلیق فرمانے کی، کیونکہ اللہ نے جو بھی بنایا ہے مقصد بنایا ہے، کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اللہ کی ہر جناب والا قدرت کی تخلیق، ہر تخلیق جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ اب اتنا بڑا پرندہ بنایا ہے تو مقصد تو کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ مقصد کیا ہے؟ امام غزالی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ اس پرندے کو حکم دیتا ہے کہ نہر رحمت میں غوطہ لگا دے، نہر رحمت میں غوطہ لگا لے۔ جب وہ نہر رحمت میں غوطہ لگا کے نکلتا ہے تو رب اسے حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں کو جھاڑ۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ پر کتنے بڑے بڑے ہیں۔ جب وہ پروں کو جھاڑتا ہے تو 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھ 5 لاکھ نہیں، کروڑ 10 کروڑ نہیں، بلکہ اربوں کی تعداد میں قطرے گرتے ہیں۔ رب ہر قطرے سے ایک نوری فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے، رب ہر قطرے سے ایک نوری فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر امام غزالی نے سوال قائم کیا، فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد تو پہلے ہی بہت ہے، رب نے پہلے ہی فرشتے بہت بنائے ہیں، اتنے فرشتے بنائے ہیں، لکھتے ہیں کہ 70,000 صبح دیار نبی میں حاضر ہوتا ہے، 70,000 شام کو حاضر ہوتا ہے، 1,40,000 فرشتہ روزانہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے، اور جو ایک بار آ گیا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی ہے۔ رب کے فرشتے تو پہلے ہی اتنے ہیں، پھر یہ اربوں فرشتے ایک لمحے میں بنانے کی حاجت کیا ہے؟ امام غزالی نے کرم توڑ دیا، قلم توڑ دیا، لکھتے ہیں کہ یہ جو اربوں فرشتے بنتے ہیں ان کے ذمے ایک ہی کام رب لگاتا ہے، ان کی ایک ہی ڈیوٹی لگتی ہے، اور وہ ڈیوٹی یہ لگتی ہے، رب فرماتا ہے جس بندے نے ایک مرتبہ، جس شخص نے ایک مرتبہ، جس نبی کے غلام نے ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، قیامت قائم ہونے تک تم سب فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہو۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ علی وقار حضرات اب سمجھیے درود پاک پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے۔ عزیزان من، قبرستانوں کے چکر لگا لیا کرو، قبرستانوں میں قبر ویرانی کی داستان سنا رہی ہے، وارث موجود ہے لیکن قبروں پہ جانے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، بے یار و مددگار پڑے ہیں، حسرت کا مجسم پیکر بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے پاس بھی سال میں 3 سے 4 مرتبہ جانے کا وقت نکلتا ہے، وہ بھی جا کر قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کچھ کلمہ کلام ذکر اذکار کا وقت نہیں ہے۔ جائیں گے تھوڑے سے پھول ڈالیں گے، اگربتیاں لگائیں گے، گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، مردہ تڑپتا 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 رہ جاتا ہے کہ اے میرے بیٹو آ جاؤ، او میرے پوتو آ جاؤ، او میرے یارو آ جاؤ، او میرے رشتہ داروں آ جاؤ، میرے محلے داروں آ جاؤ، رات کی محفلیں سجانے والوں میرے ساتھ تم تو آ جاؤ، اور میرے ساتھ دعوتیں کھانے والوں تم تو آ کر مجھے مل جاؤ، لیکن کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ جب بے یار و مددگار وہاں پڑے رہنا ہے،
اس سے بہتر ہے کہ رب کے حبیب پر درود پڑھ جاؤ، تمہیں رب بندوں کی محتاجی نہیں آنے دے گا، رب تمہارے لیے دعاؤں کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ سارے اب آپ کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ جس کو تو زبان میں کوئی مسئلہ ہے بولنے میں وہ نہ بولے، لیکن جس کو مسئلہ کوئی نہیں وہ محبت سے ضرور کہے سبحان اللہ۔ میرے گلے میں شدید درد تھا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، شربت جیب میں ہے ان کی اور انہوں نے کو پلایا تھوڑا سا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے نبی کا ذکر سنانے میں کنجوسی نہیں کر رہا۔ تو جب میں بول رہا ہوں اور موت نہیں آ رہی تو آپ کو بھی نبی کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہوئے موت نہیں آنے لگی، کہہ لیں سبحان اللہ۔ اور اگر نبی کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہوئے موت آ بھی جائے تو اس سے اچھی موت کون سی ہوگی؟ اور لوگ تو نواز شریف کی گاڑی کے نیچے آ کے بھی مر جاتے ہیں، لوگ تو عمران خان کے جلسے میں ناچتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں۔ ان ناچتے اور گاڑیوں کے نیچے آ کے مرنے سے کئی لاکھ درجے بہتر ہے نبی کا ذکر کرتے سنتے ہوئے دنیا سے جسم سے روح نکلے، جہاں سے گزرے فرشتے سوال کرے کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ کون خوش بخت ہے؟ تو فرشتے جھوم کے بتائیں یہ وہ خوش بخت ہے کہ آخری وقت اس کی زبان پہ اس کے مصطفیٰ کا ذکر جاری و ساری تھا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تم بولنا چاہو رب بولنے نہیں دے گا، تم بولنا چاہو گے رب تمہیں بولنے نہیں دے گا، تمہارے منہ پہ مہرے لگا گا، تم چاہو گے میں بولوں لیکن مہر لگ گئی، بول نہیں سکتے۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں قیامت کے دن رب فرماتا ہے میں نے بولنے نہیں دینا، آج آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں بولنا، تو پھر بولنا کس دن؟ آج آپ نے تہیہ کر رکھا ہے نہیں بولنا، قیامت کے دن رب فرماتا ہے بولنا چاہو گے میں نہیں بولنے دوں، تو پھر بولنا کب ہے؟ اور اس سے بہتر کون سا موقع ہے بولنے کا؟ جب کائناتوں کی جان کا ذکر ہو اور لبوں پہ پھر ان کے ترانے گونج رہے ہو، اس سے بہتر موقع کون سا ہے کہ انسان بولے اور پورا بولے، کیونکہ یہاں جو بھی بولا جائے گا رب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو قرآن نے کہا مہر لگا دوں گا، بولنا چاہو گے بولنے نہیں دوں گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولے گے، تمہارے وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے۔ اب ایک شخص آئے گا اس کا ہاتھ گواہی دے گا، یا اللہ عمران خان واسطے بڑی تاڑیاں ماردا رہے۔ ایک شخص آئے گا اس کا ہاتھ دے گا، یا اللہ نواز شریف واسطے بڑی تاڑیاں ماردا رہے۔ ایک شخص آئے گا اس کا ہاتھ بولے گا، کہے گا یا اللہ اپنے محلے دے شرابی زانی چودھری صاحب واسطے بڑی تاڑیاں ماردا رہے۔ ایک شخص آئے گا اس کا ہاتھ بولے گا، یا اللہ خسروں کو ناچتا دیکھ کے تاڑیاں بجاتا رہا۔ ایک شخص آئے گا اس کا ہاتھ بول کے کہے گا، یا اللہ برائی کی جگہوں پہ مجھ سے یہ بڑی حرکتیں کرتا رہا۔ اب سوچو جب ہاتھ بول کے یہ کہہ رہے ہوں گے تو تم پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوگے وہ میرے ہاتھ ہو کر میرے خلاف گواہی، لیکن رب فرمائے گا اب ان کی طرف نہ دیکھو، ان کو سچ بولنے کا آرڈر ہے، جو کیا ہے یہ بولتے چلے جائیں۔ اب ہاتھ کی گواہیاں دے رہے، پاؤں بولیں گے، یا اللہ گناہ کی جگہوں پہ جاتا تھا ہمارے ساتھ، یا اللہ جوئے کے اڈوں پہ جاتا تھا ہمارے ساتھ، یا اللہ چوری چکاری کے لیے جاتا تھا ہمارے ساتھ، یا اللہ ناجائز زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے جاتا تھا ہمارے ساتھ، یا اللہ یتیموں کا حق مارنے کے لیے جاتا تھا ہمارے ساتھ، یا اللہ بیواؤں کے ساتھ ظلم و زیادتی
زیادتی کرنے کے لیے یہ ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کرتا تھا، اب تجھ پہ کیا گزرے گی؟ اور اتنے میں ایک ماڑا سا غریب سا بندہ پیش کیا جائے گا، ہاتھ بول لیں گے یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جب جب تیرے نبی کا ذکر آتا تھا یہ ہمیں فضاؤں میں لہرا دیا کرتا تھا۔ ہاتھ بول کے گواہی دیں گے یا اللہ جب تیرے رسول کی ختم نبوت کا نعرہ گونجتا تھا یہ دیوانہ وار یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا تھا، یہ جھجکتا نہیں تھا، شرم محسوس نہیں کرتا تھا، تیرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ گونجتا تھا، یہ ہاتھوں کو پورا فضا میں لہرا دیا کرتا تھا۔ پاؤں بول کے گواہی دیں گے یا اللہ یہ ہمیں میلاد کی محفلوں کی طرف لے کے جاتا تھا، یہ ختم نبوت کی کانفرنسوں کی طرف لے کے جاتا تھا، یا اللہ یہ ہمیں مسجد کی طرف لے کے جاتا تھا، یا اللہ یہ ہمیں داتا علی حجویری کی چوکھٹ کی طرف لے کے جاتا تھا، یا اللہ یہ ہمیں اپنے والدین کی قبروں کی طرف لے کے جاتا تھا، یا اللہ یہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جاتا تھا۔ اب دیکھ لے فیصلہ تو نے کرنا ہے اور فیصلہ آج کرنا ہے، جن کاموں میں ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کرو گے قیامت کے دن یہ بول لیں گے، یہ گواہی دیں گے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کے ہاتھ یہ گواہی دیں گے یا اللہ یہ تیرے نبی اور تیرے نبی کی اولاد اور تیرے نبی کے اصحاب کے نام پہ فضاؤں میں ہمیں لہرا دیا کرتا تھا۔ مرحبا مرحبا زندہ زندہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام موت بھی حیات تو زندگی فضول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ یہ آج نہیں، زندگی میں جب جب موقع ملے، مولوی کے لیے نہیں، نعت خان کے لیے نہیں، پیر کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول۔ مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پیر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے لیے نعرے نہ لگایا کر، نعرہ لگے تو صرف مصطفیٰ کا، نعرہ لگے تو صرف رب کے توحید کا، نعرہ لگے تو صدیق و عمر و عثمان و مولا علی کا، نعرہ لگے تو غوث اعظم کا، نعرہ لگے تو داتا علی حجویری کا۔ ہم کون ہیں؟ اس لیے جب کسی بھی دینی مجلس میں موقع ملے کنجوسی نہ کیا کرو، زبان بھی ہلایا کرو، ہاتھ بھی اٹھایا کرو، اور چل چل کے جایا کرو، موٹر سائیکلوں پہ نہ جایا کرو، پیدل چل چل کے جایا کرو۔ اور سونے ہو پتہ نہیں کتنے قدم تم نے چل کے جانا ہے، اور ہر قدم پہ رب نے تم سے کتنا راضی ہوتے چلے جانا ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پیدل جایا کرو، دیوانوں کی طرح جایا کرو، جھومتے ہوئے جایا کرو، مزے کرتے ہوئے جایا کرو۔ پاؤں بول کے کہیں گے یا اللہ 4 کلومیٹر تیرے نبی کے میلاد کو سننے کے لیے ہم سے چل کے گیا تھا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کیا اس وقت موجیں لگی ہوں گی؟ اور یہ بات میں نے شروع کر دی صرف اور صرف اپنے بھائی کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے۔ حسن بھائی، اگر ایک مجلس میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو یہ ریکارڈ ہو گیا، یہ لکھا گیا، یہ قیامت کے دن بولا جائے، ہاتھ خود بولے یا اللہ میلاد کی محفل تھی، ربیع الاول شریف کی 5ویں رات تھی، محبان ختم نبوت کے زیر انتظام تھی، آقا کے میلاد کا ذکر تھا، حسن بھائی کو اصال ثواب کی نیت تھی اور ہم وہاں حاضر تھے۔ مولا جب تیرے نبی کا ذکر آیا
اس نے ہمیں فضاؤں میں بلند کر دیا. یہ پاؤں بولیں گے یا اللہ جب ہمیں پتا چلا، جب اس کو پتا چلا کہ فلاں محلے میں تیرے محبوب کا ذکر ہے، یہ ہمارے ساتھ وہاں تک چل کے گیا اور یہ سیڑھیاں چڑھ کے پنڈال میں پہنچا، بیماری کے باوجود یہ نیچے بیٹھا صرف تیرے محبوب کے ذکر کے لیے. اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے جب یہ گواہیاں ہو جائیں گی، رب جبار و قہار بھی ہے، غفار و رحمان بھی ہے، رب راضی ہو جائے گا. اگر ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل میں جائیں، وہاں جا کر آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں تو ہاتھ بھی گواہی دیتے ہیں، پاؤں بھی گواہی دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوتی ہے، انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا اس حسن بھائی کی قبر کا کیا عالم ہوگا. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ کیوں نہ ہوگی، اس پہ میرے مصطفیٰ بھی راضی، اس پہ میرے مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہے. ساری زندگی نبی کی ختم نبوت کے لیے وہ کام کرتا رہا ہے. کبھی نبی کی ختم نبوت کی فلیکسیں لگا رہا ہے، کبھی نبی کی ختم نبوت کے لیے بینر باندھ رہا ہے، کبھی نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے ساتھیوں کو جناب والا توجہ دلا رہا ہے، کبھی آقا کی ختم نبوت کے کام کے لیے لوگوں سے چندے اکٹھے کر رہا ہے، کبھی نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رات کو 2 بجے تک گلیوں سڑکوں میں پھر رہا ہے، کبھی نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ کانفرنسوں میں دروازے پہ کھڑا ہو کر سیکیورٹی کے فریضے سر انجام دے رہا ہے. اب ہاتھ بول بول کے بتائیں گے یا اللہ سکیم نمبر 3 میں بھی فلیکسیں لگاتا رہا، یا اللہ کوٹ عبد المالک کی حدود میں بھی فلیکسیں لگاتا رہا، یا اللہ یہ قدم بول بول کے کہیں گے تیری نبی کی ختم نبوت کے لیے حسن بھائی ہمیں چلاتا رہا، چلاتا رہا. رب راضی، رب کا رسول راضی، رب جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر اولیاء نبی. علی وقار حضرات کیا کہنے اس کے جس کو رب نے ساری زندگی اپنے نبی کی ختم نبوت کی ڈیوٹی میں رکھا، اپنے نبی کی ختم نبوت کے کام میں مصروف رکھا. عزیزان گرامی قدر، لوگ گھروں پہ بیٹھ کر بھی راتیں گزار دیتے ہیں، لوگ بیٹھکوں میں مجلس سجدار کی ختم نبوت کی چوکیداری میں گزرتی ہے، کبھی کسی میٹنگ میں ہے، کبھی کہیں کسی اجلاس میں ہے، کہیں جناب والا کسی فلیکس اور اشتہار کی ڈیوٹی پہ ہے، کہیں پفلر تقسیم کرنے میں ہے، کہیں مقدس اوراق جمع کرنے میں مصروف ہے، کہیں سالانہ ختم نبوت کی ڈیوٹی پہ لگے ہیں، کہیں ادھر محفل ہے تو اس کی ڈیوٹی، کہیں ادھر محفل ہے تو اس کی ڈیوٹی، اور راتیں بھی گزرتی ہیں تو نبی کی ختم نبوت کے لیے گزرتی ہے. دن کو اگر اپنی اپنی کاروبار کی جگہ پہ بھی ہے تو صبح سے شام تک لبوں پہ تذکرہ ہے تو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عزیز عزیزان گرامی قدر، یہ خوش نصیبی کی انتہا ہے، مرنا سب نے ہے. اب جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے گا، اور اگر تصور یہاں نہ باندھا جائے تو گھر اپنے بستر پہ لیٹ کے آج رات سونے سے پہلے یہ تصور ضرور باندھیے گا، وقت تو آنا ہی آنا ہے. ابھی حسن بھائی کی عمر نہیں تھی جانے کی، ہم میں سے اکثر بھائیوں سے چھوٹا تھا، لیکن جب زندگی کی مہلت پوری ہوئی دنیا سے چلا گیا. یہ کوئی بات نہیں
کہ جناب بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، نا 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 نا، بوڑھے بیٹھے ہیں جوان چلا گیا ہے، جوان بیٹھے ہیں بچہ چلا گیا ہے، بچہ بیٹھا ہے پیدا ہوتے ہی بچہ چلا گیا ہے۔ یہ رب کی طرف سے مہلت ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا توجہ کر کے تصور باندھیے کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا، میری روح جسم سے نکل گئی، آپ کی روح جسم سے نکل گئی۔ اب آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے، مجھے بھی پتہ چل رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، روح جسم سے نکلنا شروع ہو چکی ہے، پیاس کی شدت ہے، منہ خشک ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی سختی اتنی شدید سختی ہے کہ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی، ساری دنیا کا پانی اگر مرنے والے کے حلق میں ڈال دیا جائے اسے ایسے لگتا ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ ڈالا گیا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وقت ہم پر آ چکا ہے، روح جسم سے نکلنا شروع ہو چکی ہے، آنکھوں کے سامنے سارے منظر چل رہے ہیں، یاد آ رہا ہے کہ رب یہ بھی نافرمانی کر کے جا رہا ہوں، یہ بھی نافرمانی کر کے جا رہا ہوں، اور ڈر بھی لگ رہا ہے یار نمازیں تو پڑھی کوئی نہیں، مسجد میں تو گیا نہیں، جمعے تو پڑھے نہیں، روزے تو رکھے نہیں، رب کی رسول کی ختم نبوت کا پہرا تو دیا نہیں، نہ منہ سے رسالت کی کبھی بات تو کی نہیں ہے، اسلام کے لیے نہ پیسہ لگایا ہے نہ جناب ٹائم لگایا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں چل رہی ہیں، لیکن اب فائدہ کیا؟ اب تو روح جسم سے نکل رہی ہے، اور آپ پڑے ہیں، میں پڑا ہوں، ہل نہیں سک رہے، بولنا چاہ رہے ہیں، بول نہیں سک رہے، بیوی کو جگانا چاہ رہے ہیں، جگا نہیں پا رہے، بیٹے کو پکارنا چاہ رہے ہیں، پکار نہیں پا رہے، بیٹی کو آواز دے کے کہنا چاہتے ہیں کچھ، لیکن گلا بند ہو چکا ہے، آواز نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مہلت پوری ہو چکی ہے، روح جسم سے نکل گئی۔ رات چل رہی تھی، بچے سو رہے تھے، بیوی سو رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ قاری صاحب سو رہے ہیں، علامہ صاحب سو رہے ہیں، بھائی صاحب سو رہے ہیں، صبح اٹھے آپ سوئے رہے، بیوی نے سمجھا شاید طبیعت خراب ہے، ابھی سو رہے ہیں، میں ان کو نہیں جگاتی، وقت گزر گیا، تھوڑا ٹائم اور گزر گیا، پھر بیوی نے کہا نہیں اب تو جگا دوں، اب تو دفتر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تو جناب والا کالج یونیورسٹی یا مدرسے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بیوی آئی، اس نے آ کر ہلایا، آوازیں دی، لیکن آگے سے حرکت نہ ہوئی، اس کو فکر پڑی، اس نے بیٹے کو بلایا، اس نے بیٹی کو آواز دی، اب سارے جمع ہو گئے، مجھے پتہ چل رہا ہے، میں سن رہا ہوں باتیں کیا ہو رہی ہیں، لیکن بول نہیں پا رہا، میں بولنا چاہ رہا ہوں لیکن بول نہیں پا رہا۔ بیٹا بھی آ گیا، بیٹی بھی آ گئی، بیوی پریشان ہو کے کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارے ابو کو کیا ہو گیا، میں ہلاتی ہوں ہلتے نہیں، میں بلاتی ہوں بولتے نہیں۔ بیٹے نے بھی ہلا کے دیکھا، یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھا، کہا امی ابو تو سانس بھی نہیں لے رہے ہیں، اللہ خیر کرے مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ابو فوت ہو گئے ہیں۔ اب ہمسایوں کو پتہ چلا، ہمسائے بھی آگے، یار بیلیوں کو فون کیا گیا وہ بھی آگے، بھاگم بھاگ اٹھایا، ہسپتال پہنچا دیا۔ میں چیخ چیخ کے بتانا چاہ رہا ہوں بچوں ہسپتال لے جانے کا فائدہ نہیں ہے، میں تو مر چکا ہوں، میرے جسم سے تو روح نکل چکی ہے، لیکن میں بتا نہیں پا رہا۔ جناب والا ایمبولینس میں ڈال دیا گیا ہے، ہسپتال لے کے جایا جا رہا ہے، سائرن کا شور ہو رہا ہے، لیکن راستے میں لوگ ایمبولینس کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، ایمبولینس کو راستہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہو رہا۔ میرا بیٹا پریشانی میں گالیاں دے رہا ہے، اوے ہٹ جاؤ ابو کو ہسپتال پہنچانا ہے، لیکن اب تیری کون سنے اور تجھے کون بتائے کہ تو بچانے کے لیے ابو کو ہسپتال لے جانا چاہ رہا ہے۔ تیرا ابا تو پہنچ چکا جہاں اس کو پہنچنا تھا، ہسپتال پہنچے، جناب والا اسٹریچر پہ ڈال کر بھاڑ میں لے کے گئے، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم آ گئی، انہوں نے چیک کر کے بڑی مایوسی والی شکل بنا کے کہا بچوں ہم بڑے معذرت چاہتے ہیں، تمہارے بابا جان تو ہسپتال پہنچنے سے 20 منٹ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، 2 گھنٹے پہلے فوت ہو چکے تھے، 4 گھنٹے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اب بچے تڑپتے ہیں، بچے روتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اٹھ کے سینے سے لگاؤں، ان کو حوصلہ دوں کہ بچوں یہ تو سب پہ وقت آنا ہے، کیوں روتے ہو، قرآن پڑھ کے رخصت کرو، نبی پہ درود پڑھ کے رخصت کرو۔ لیکن اب میں اٹھ نہیں سکتا، اب میں سمجھا نہیں سکتا۔ بیٹا وہیں سے فون نکالتا ہے، گھر بھی فون کرتا ہے، اپنے کزنوں کو بھی فون کرتا ہے، کہتا ہے سب کو اطلاع کر دو بابا فوت ہو گئے۔ اب میری دکان پہ چٹ لگ جاتی ہے، میرے دفتر میں جناب اطلاع کر دی جاتی ہے، میرے مدرسے میں اطلاع پہنچا دی جاتی ہے، مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب قضاء الہی سے فوت ہو چکے ہیں، دکان کے باہر پرچی لگ جاتی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، 3 بجے ان کی رہائش گاہ سے جنازہ اٹھایا جانا ہے۔ اب دکاندار جن پہ ہمیں مان تھا، ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے یار ہیں، یہ مارکیٹ میں سارا دن ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ آتے ہیں دکان کے باہر پڑھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن شٹر کھول لیتے ہیں، دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پڑی ہے یاری، یہ پڑی ہے دوستی، یہ پڑی ہے مارکیٹ، یہ پڑا ہے تیرا تعلق، تو مرا پڑا ہے اور وہ دکان بند کرنے کے
لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار 3 بجے جنازہ ہے, 2:30 بجے دکان بند کریں گے, 3 بجے جنازے میں شامل ہو جائیں گے, جنازہ پڑھ کے آئیں گے, پھر دکانوں کو کھول لیں گے. میرے مدرسے والوں نے کہا بھی مدرسے میں چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے. اب فرق دیکھیے گا, مارکیٹ والوں نے دکانیں کھولی, دنیا کی باتیں کی ہیں, لیکن میرے مدرسے والوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا چھٹی نہیں دینی, جو بھی پڑھا جائے گا استاد صاحب کی روح کو تحفہ پیش کر دیا جائے گا. ان کے جنازے میں جائیں گے تو پھر لے کے جائیں گے, ان کے جنازے میں جائیں گے قرآن کی تلاوت لے کے جائیں گے, ان کے جنازے میں جائیں گے رسول اللہ کی احادیث لے کے جائیں گے, ان کے جنازے میں جائیں گے تو جناب والا کچھ نہ کچھ ذکر اذکار لے کے جائیں گے. مسجد میں اعلان ہوا, محلے والے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اب پریشانی کا مرحلہ پڑ گیا, بیٹا پریشان کھڑا ہے, بیٹی اپنی جگہ پریشان بیٹھی ہے. کیا ہوا کیا ہوا, کہاں نہلانے کے لیے بندے کی ضرورت ہے. اب بندہ چاہیے جو آئے ابو کو نہلا دے. باپ تڑپتا ہے, جگر پیٹنے کو دل کرتا ہے, دل کرتا ہے اٹھو دیواروں میں ٹکرے ماروں. اوے باپ تو میں تمہارا تھا, نہلائے گا کوئی اور آ کے, اور ظالموں باپ تو میں تمہارا تھا, لیکن تم اوروں کو تلاش کرتے پھرتے ہو جو مجھے نہلا دے. اور پھر یاد آتا ہے کہ بچوں کا قصور تو نہیں ہے, قصور تو میرا ہے. میں نے ان کو کہاں دین سکھایا تھا, میں نے کب ان کو مسجد میں بھیجا تھا, میں نے کب کسی عالم کے پاس ان کو بیٹھنے دیا تھا, میں نے کب محبان ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ اس کو جانے دیا تھا, میں نے کب داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ اسے جانے دیا تھا. یہ دین بیچارہ سیکھتا تو کہاں سے سیکھتا. اب نہلانے والا آ گیا. اگر تو کوئی خوف خدا رکھنے والا ہوا, اگر کوئی صحیح معنوں میں شریعت جاننے والا ہوا تو سنت مطہرہ کے مطابق تجھے غسل بھی دے دے گا, کفن بھی دے دے گا. لیکن اگر کوئی میری طرح کا اناڑی آ گیا تو غسل بھی شریعت کے خلاف دے دے گا, کفن بھی شریعت کے خلاف دے دے گا, تو پھر تڑپے گا, پھر چیخے مارے گا. تیرا دل کرے گا اٹھوں بچوں کو بتاؤں, اور میرے ساتھ تو ظلم کیا جا رہا ہے, لیکن تم بتا نہیں سکو گے. جنازہ اٹھ جائے گا, لوگ کندھوں پہ لے کے جنازگاہ کی طرف چلے جائیں گے. اب ذرا دل تھام کے سنیے گا, اگر حوصلہ ہے تو سمجھیے گا آپ کی اور میری میت کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے. ہر بندہ کندھا دینے کے لیے زور زور سے تھکے مارتا ہوا آگے کی طرف پڑ رہا ہے. اور مجھے بھی کندھا دینے دو, مجھے بھی کندھا دینے دو. جنازگاہ آ گیا ہے, جنازگاہ میں میری چارپائی کو رکھ دیا گیا. امام صاحب تشریف فرما ہوئے, انہوں نے لوگوں کو جنازے کا طریقہ سکھایا, کچھ مسائل بتائے, فکر آخرت پہ کچھ گفتگو کی. اب جب جنازہ شروع ہوا پھر میں رویا, پھر میں چیخا, پھر میں تڑپا. اور میرے یار بھی کھڑے ہیں, میری اولاد بھی کھڑی ہے, میرے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں, لیکن جنازہ صرف امام صاحب نے پڑھا ہے, جنازہ چند مسلمانوں نے پڑھا ہے, باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. سارے چپ کر کے کھڑے تھے. اب میرے دل نے کہا اوے اٹھو, ان کے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑوں. اوے کیسی یاری ہے, اوے کیسے بھائی ہو, اوے کیسے رشتہ دار ہو ظالمو. اس سفر پہ بھی مجھے خالی ہاتھ بھیج رہے ہو, مجھے کوئی تحفہ نہیں تمہارے پاس دینے کے لیے. پھر یاد آتا ہے وہ ان کے گریبان بعد میں پکڑی, پہلا اپنے گریبان پکڑ. تو نے کتنے جنازوں میں یوں ہی دھوکہ دیا ہے, تو بھی تو لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کرتا تھا, آج تیرے ساتھ ہوا ہے تو کیوں روتا ہے. اب دل کرتا ہے اٹھ کے رشتہ داروں کو گلا کروں, ناراضگی کا اظہار کروں, اور جس امام کی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اس کے پاؤں چوم لوں کہ یار اب میں جس سفر پہ جا رہا ہوں میرا خیر خواہ اگر کوئی ہے اس پوری جنازگاہ میں تو وہ تو ہے جس نے شریعت کے مطابق دعاؤں کے سائے میں مجھے یہاں سے رخصت کر دیا. عزیزان گرامی, اب تجھے اور مجھے قبر میں رکھ دیا, سلیپیں رکھ دی, سوراخ بند کر دیا, مٹی ڈالی جا رہی, مٹی ڈالی جا رہی. چچا جان کی نظر پڑی, انہوں نے کہا انیو موری بند کرو. موریاں بند کروائی جا رہی ہیں, مٹیاں ڈلوائی جا رہی ہیں, قبر تیار ہوئی, سارے رشتہ داروں نے دوڑ لگائی. لیکن اس سے پہلے یہ بھی زوردار تمانچہ ہے ہمارے منہ کے اوپر. ہم جا رہے ہیں اپنے بھائی کو الوداع کرنے, اور سارے راستے میں, جنازگاہ میں, قبرستان میں ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اور بل زیادہ آ گیا, اور کاروبار بیٹھ کے, اور اس حکومت نے کمر توڑ دی, اور یار میرا تو جناب یہ نقصان ہو گیا, اور میرا اور ظالم دے پترا. اگر جنازے پہ بھی تیری دنیا داری نہیں ختم ہوئی تو سوچ پھر تیرے جنازے کی حالت کیا ہوگی.
پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر قبرستان پہنچے، کوئی کسی قبر پہ بیٹھ گیا، کوئی کسی قبر پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا۔ عالم دین نے دیکھا، کہا اوے قبر پہ نہ کھڑے ہو، ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، اوے بھائی قبر پہ نہ کھڑا ہو۔ کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب۔ ایک بابا جی بیٹھے، ٹیک لگا کے کہا میری مجبوری ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ بھائی تیری مجبوری تھی، گھر بیٹھ جاتا، تجھے کس نے کہا تھا قبرستان میں آ جا؟ نہ فرض تھا نہ واجب تھا تیرے اوپر، قبرستان تو اپنی مرضی سے آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تو قبروں کی بے حرمتی کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں تو مردوں کو تکلیف دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے میرے عزیزو، آئندہ یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے۔ نماز جنازہ بھی سیکھنا ہے، سیکھنے میں شرم نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی جو 40 سال کے بیٹھے ہیں، 50 سال کے بیٹھے ہیں، اللہ آج آپ کو گاڑی دے دے اور آپ کو چلانی نہ آتی ہو تو آپ سیکھیں گے اور سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کریں گے۔ اگر 40-50 سال میں گاڑی چلانے میں شرم نہیں تو دین سیکھنے میں کیسی شرم ہے؟ قرآن پڑھنا سیکھنے میں کیسی شرم ہے؟ نماز جنازہ یاد کرنے میں کیسی شرم ہے؟ آج حسن بھائی کی روح کو ثواب کرنے کی نیت سے عہد کر لو، نماز جنازہ بھی سیکھیں گے، نمازیں بھی ٹھیک کریں گے، وضو کا طریقہ بھی سیکھیں گے، غسل کا طریقہ بھی سیکھیں گے، جنازوں کے ساتھ جائیں گے، دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے جائیں گے، نبی پہ درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ قبرستان میں جتنی جگہ ہے اتنے افراد جائیں گے، قبروں پہ پاؤں نہیں رکھا جائے گا، قبروں پہ بیٹھا نہیں جائے گا، قبروں سے ٹیک نہیں لگائی جائے گی۔ آج یہ عہد کر لو، میں سمجھتا ہوں میری تقریر کا فائدہ مجھے بھی حاصل ہو جائے گا، آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب جناب والا سارے میرے عزیز مجھے قبر کے حوالے کرتے ہیں اور قبر کے حوالے کرنے کے بعد قبرستان سے واپس گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ گھر میں دیگیں بریانی کی تیار پڑی ہوئی ہے، اب جاتے ہی دیگوں کے ڈھکن کھل جاتے ہیں، چاول بریانی بانٹنی شروع کر دی جاتی ہے۔ بیٹا بانٹنے والے کے پاس آ کر کہتا ہے یار ان کو ذرا اچھی بریانی بھیجنا، بوٹیاں زیادہ ڈال کے بھیجنا، یہ میرے مارکیٹ کے دوست آئے ہیں، یہ میرے آفس کے کولیگ آئے ہیں، اور بھائی تیرے باپ کے ولیمے پہ نہیں آئے، تیرے باپ کے جنازے پہ آئے ہیں۔ وہ بھی مزے سے بیٹھے کھا بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور جناب کہے بھی لگ رہے ہیں۔ کہاں؟ جس گھر میں فوت کی ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی اپنے عزیز کو الوداع کرو، جب اس کو دنیا سے رخصت کرو تو اس کی قبر پہ اتنا ٹائم ضرور رکو جتنا ٹائم ایک اونٹ کو گرا کر ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹنے میں لگ جاتا ہے، یعنی 3 سے 4 گھنٹے کم از کم قبرستان میں رکو، قبر کے اوپر بیٹھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اذان شریف پڑھو، درود شریف کا ورد کرو، تاکہ تمہارے بھائی پہ، تمہارے باپ پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے، اس مشکل مرحلے میں اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم وہاں رکو گے، کلمہ کلام پڑھتے رہو گے، وہ گھبرائے گا نہیں، امتحان میں رب اسے سرخرو فرما دے گا۔ لیکن قبر پہ کوئی رکتا؟ روزانہ قبرستان جاتے ہیں ہم، کوئی رکتا اور باہر آ کر بریانی غلط گلتے نہیں پاویں ادھار لے کے بیچارہ پکوا تے محلے دار پہلے بیٹھے ہوندے نے کھانا ماشاءاللہ تے کئی دی ایڈے چنگے ہوندے نے، ایڈے سوہنے ہوندے نے، او پولا جے بلا کے کہندے نے یار تیری پرجائی بیماری گھر کچھ نہیں پکیا، تھوڑے جے گھر بھی بھیج۔ حالانکہ شریعت نے کیا کہا؟ جس گھر میں فوت کی ہوئی ہے ہمسائے اس گھر والوں کو 3 دن کم از کم کھانا پکا کے کھلائیں، رشتہ دار قریبی۔ لیکن ہم یہ الٹ کام کرتے ہیں۔ اب سب آگے، میں اپنی تقریر کا اب اس کو اختتام کی طرف لے آئے، سب آگے گھر قبر میں ہم اکیلے، منکر نکیر آگے اٹھا کے بٹھا دیا گیا، اندھیری قبر، منکر نکیر کا اپنا جلال، روح، ہیبت۔ اب میں کانپ رہا ہوں، آپ کانپ رہے ہیں، بڑے سخت لہجے میں جھنجھوڑ کے کہتے ہیں اے مر ربکا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تھانے میں ایسے جو دبکا مارے نا، اے جڑے محلے دے بڑے بڑے پہلوان ہوندے نا، انہاں دی سلواراں ٹھلیاں ہو جاندیاں۔
ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰ नहीं लगन देता कहना मैं बड़ा भुआन हकीकत इतनी सी है एक एसएचओ का दावा बर्दाश्त नहीं और उधर मुनकर नकीर सवाल पूछ रहे हो बता तेरा रब कौन है अब डरा हुआ है कब्र के बाहर ध्यान मारता है मेरा पुत्र किधर ओए मेरा बेटा किधर है मेरा भाई किधर और मेरे यार किधर है मायूस हो जाता है फरिश्ते दाबा मार के कहते हैं माँ दीन का दस तेरा दीन की है कहता है मर ते पहले गया सा पर हुण तुहाडे दाबियां ने होर किसी जोगा नहीं रहना जावां ते किहड़े पासे जावां जिन पे मान था उनमें से तो कोई भी नहीं खड़ा जिनके लिए दिन रात बर्बाद किए कोई भी तो नहीं रुका अब जरा दिल थाम के मेरे भाइयों और मैंने आपको नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो लेकिन समझ आ जाए ना तो फिर सारी जिंदगी आप सुभान अल्लाह खुद कहते रहेंगे और मुझे यकीन है कि आज के बाद हम अपने आप को बदल भी देंगे जिन पे मान था सारे पईयां जे यारियां पईयां जे जनाब दोस्तियां पईयां जे टीमां ते पईयां जे जनाब रिश्तेदारियां पईयां जे जनाब पैसा ते पिया जे ओहदा पिया जे जनाब तुहाडा सारा टोर ते तुहाडा मान ते तुहाडी गड्डियां ते तुहाडे गार्ड ते तुहाडे जनाब अगे पीछे हू हा हा पै जे पीर साहब चुप्पो बैठ के ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ कहता हूं तो पीर ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ पता जे पीर ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ पीर का एक ही काम है पीर की कितने काम है सारे बोलो कितने काम है हमें सुथरा करे यानी तौबा करवाए दीन सिखाए सही रास्ते पे चला के उंगली पकड़ के मुस्तफा करीम की बारगाह में खड़ा करना सुभान अल्लाह जेड़ा पीर इन करे ओ पीर ते जेड़ा पीर कहे बस मेरे ते ही रह मेरे तो अगे वेखण दी लोड़ नहीं हर साल पीर दे थल्ले गड्डी नवी माड़े मुरीद अल पैर पाना नहीं तगड़े मुरीद अल पैर कढ़ना नहीं माड़े मुरीद नूं नेड़े लगन नहीं देना पीर साहब को दिल का मसला है दूर जेड़ा रेंज रूअर ते आवे मुरीद ओनू उठ के हां इधर आए इधर बैठ सदके तेरी पीरी तो मैं ते सदके तुहाडे तो भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀਆਂ 5-5000 ਵੀ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਪੀਰ ਆਇਆ ਮਿਲਨੇ उस पीर दे एक मुरीद आ गया उन्हें पता लगा मेरे पीर साहब अल्लामा इकबाल साहब को लाए ने बड़ी अकीदत लेके पीर साहब दी आगे आके पीर साहब को कहने लगा पीर जी मेरे ते कर्जा बड़ा चढ़े है समझाना से मैं मेरे याद ते नहीं पूरी तफसील मिसाल के तौर पर कि 400 रुपया मेरे पे कर्जा है तो दुआ करें पीर साहब ने दुआ की जान लगे उन्हें 50 रुपया कट के पीर साहब ने फड़ाया पीर साहब ने बोझी पा ली अल्लामा इकबाल बड़े हंसे वो जो मुरीद चला गया ना तो पीर कहने लगा हजरत आप हंसे क्यों फरमाया जो आया सी मैं तेरी दुआ दी कबूलियत ते हंसी मैं तेरी दुआ के कबूल होने पे हंसा बड़ा उन्हें हौसला होया उन्हें कहा अच्छा अल्लामा इकबाल मेरी तारीफ कर रहे मेरी दुआ कबूल हो उनके हजरत वो कैसे फरमाया बड़ी तेरी दुआ कबूल हुई आया सी बेचारा ते 400 दे कर्जे थल्ले सी गया ते 450 दे कर्जे और जालम दिया पुत्रा तेरा ते कम सी जे उन्हें दे सकदा सी 400 देंदा के जा कर्जा ला पुत्रा सारी जिंदगी तेरे कोल खादा आज साडा भी माल खा तू कर्जे वाले दा माल खान तो भी नहीं टलिया ते मौलवी नु इहदे नाल कोई मतलब नहीं तुसी फैक्ट्रियां च दिन रात मेहनत करके ते महीने दा 100 200 रुपया जोड़ के महफिल मिलाद करा रहा है मौलवी नु इहदे नाल कोई नहीं कहंदा 40000 देगा ते आवांगे तू डुब के मरना अपने घर रह तू 40000 उत्ती बह के बेबे को ले बदलो ना मिजाज आपको क्या चस्के पड़े
نبی کی ذکر ہی سننا ہے نا، حضرت کی نہیں. ایک تو کی ذکر سنا دیں. شبیر شاہ صاحب سے کسی نے کہا نا ان کے یار بڑے پیسے لندے ہو، تقریر سنان دے، تقریراں بیچ دے ہو. شبیر صاحب کہنے لگے تواڈے شہر جمعے ہوندے نے؟ انہوں نے کہا جی ہوندے نے. مولوی تقریراں کردے نے؟ انہوں نے کہا جی کردے نے. انہوں نے پھر انہوں نے بلا لیا کرو نا، مینوں کیوں بلاندے؟ انہوں نے کہا جی تواڈی چس بڑی آندی ہے. شبیر شاہ نے کہا میں پھر چس دے پیسے لندے. یہ چسا لینے چس لینی ہے جی، نات خانوں بلانا لکھ دے کے بلانا. وہ لکھ روپیہ محلے دی بیوہ عورت نو دے دے، چولیاں چک چک کے تہجد ٹائم تے دعاواں دے گی، رب تیری دنیا بھی سنوار دے گا، تیری آخرت بھی سنوار دے گا. 50,000 دے کے جناب مولوی بلانا، 50,000 انہوں نہ دیو، اسی مفت تقریر کریں گے، 50,000 محبان ختم نبوت نو دے دیو، ختم نبوت دا کام کریں. رسول اللہ تو اڈے تے راضی ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ اب قبر میں چھوڑ کے سارے یار بیلی ہون کلا ہوتے جناب بڑا پریشان اور کہہ رہا ہے کہ یار کاش پتہ ہوندہ اور جوید تمہیں چھڑ جانا سی، اور امجد تمہیں، اور فلانیاں تمہیں، اور فلانیاں تمہیں، اور میں نے پتہ ہوندہ تو میں دنیا تو اڈے نہ یاریاں نہ لاندہ، اور میں یاری لانی بھی سی تو میں اللہ دے قرآن نال یاری لاندہ، اور میں یاری لانی بھی سی تو میں محبان ختم نبوت علیہ نال لاندہ. اور یار اپنی ہر کانفرنس میں میرے واسطے دعا دے کر دے. سبحان اللہ، کیا بات. اور میں بھولیا رہے ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ قبر میں روشنی ہونا شروع ہوتی ہے. ہوں تہاڈا پتہ لگنا تہانوں گل کنی سمجھ آئی. میں پوری گل سمجھا کے اتنے آیا اور اس آخری 2 منٹ واسطے پچھلا پورا گھنٹہ میں موضوع چلایا. ہوں سمجھ آوے تو کنجوسی تسی نہیں کرنی. اب پریشان بیٹھا ہے، مایوس بیٹھا ہے، سب کو نام لے لے کے یاد کر رہا ہے اور پچھتا رہا ہے یار کاش کاش کاش. قبر میں اچانک روشنی ہونا شروع ہوتی ہے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے، میٹھی میٹھی ہوائیں آنا شروع ہوتی ہیں. حیران ہو کے سر اٹھاتا ہے کہ یار یہ کایا کیسے پلٹ رہی ہے، یہ حالات کیسے بدل رہے ہیں، یہ کون سی وقار آ رہا ہے، یہ کس کے آنے کی خوشبوئیں پھیل رہی ہے، یہ کس کے آنے کی ہوا کے جھونکے خبر دے رہے ہیں، یہ کون ہے جو جلوہ گری فرما رہا ہے. ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ قبر میں نور علی نور ہوتا ہے، مدینے کا تاجدار جلوہ فرما ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، سونے کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد، دلبر کی آمد، آقا کی آمد. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول ہے جو ہو عشق مصطفیٰ. اے اللہ تیرا شکر، کیونکہ دلوں تک بات اللہ پہنچاتا ہے، بندے کا اختیار نہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا تیرے کرم سے ان کے دل بدلے، سب نے ہاتھ بھی خود اٹھائے، سب نے جھوم کے نعرے بھی خود لگائے. تیرے نبی کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں روشن ہو گئی. اے اللہ ہماری اتنی حیثیت تھی، اب اس شمع کی حفاظت تو فرما، یہ تیرا کام. میرا اتنا ہی کام تھا جو اللہ کا شکر ہے اللہ نے کروا. یہ میری اوقات نہیں، یہ میری حیثیت نہیں، یہ ان کے ذکر کی برکت. سارے چلے گئے، بندہ پریشان تھا اور جن کو بھولا ہوا تھا قبر میں سب کو یاد کیا نا.
اپنے ابا جی تو لے کے سہرا جی تک تے سارے رشتے داراں دے نال ہے، بیلیاں دے نال ہے، محلے داراں دے نال ہے، ساریاں دے نال ہے، تے جنہاں نوں بھلیا وہ آ کے فرمان لگے تو تے بھل گئے پر میں نہیں بھلیا، نہیں بھولا۔ یہ بات ہے ہم جیسوں کی، لیکن جب حسن بھائی اپنی قبر میں ہوگا اور میرا یہ یقین ہے جب کریم کی جلوہ گری ہوئی ہوگی تو اس نے جھوم کے کہا ہوگا تاجدار ختم نبوت، وہ مچلا ہوگا، وہ تڑپا ہوگا، کیونکہ اس کا تو زندگی کا ورد ہی یہی تھا۔ اللہ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام غیرت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی علیہ الرحمہ، آپ کا جب آخری وقت قریب آیا نا، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ انہوں نے کہا ابا جی ساری زندگی مسئلہ تو بتاتے رہے اور اب اپنے لیے اتنی گہری کا حکم، فرمایا مسئلہ تو آج بھی وہی ہے، لیکن کیا کروں اس دل ناتواں کا، جب وہ آئیں تو بیٹھا کیسے رہوں۔ میرا یہ یقین ہے کہ جب ان کی چہرے پہ نظر پڑی ہوگی نا حسن بھائی کی تو وہ پھر نعرے لگاتا رہا ہوگا جھوم جھوم کے، اور مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا ہوگا، اور لپٹ کے اس نے کیا کہا ہوگا وہ شعر، ذرا اب فرشتوں کیوں اب میں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں پائے ناز سے تو میں مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے۔ حسن بھائی قدموں سے لپٹ گئے ہوں گے اور جھوم جھوم کے کہتے ہوں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو یارو جن کو تم بھولتے ہو وہ تمہیں نہیں بھولتے۔ تو آج کی محفل میلاد کا پیغام بس اتنا، آؤ اپنے رشتے کو اپنے نبی سے مضبوط کر۔ کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے کام نہیں آنا، جنہوں نے آنا ہے پھر انہوں نے یاری تے لاؤ نا، غلامی تے لاؤ۔ صلو علی الحبیب۔ یہ 20-21 سال کے بعد یہ ایسا بیان جو ہے میں نے سنا، اور شیخ الاسلام سید ہاشمی میاں اطال اللہ عمرہ، انہوں نے یہ بیان کیا تھا رحمت للعالمین۔ یہ جو آج عبداللہ صاحب نے بیان کیا ہے نا، مجھے ان کی یاد آ گئی، بس صرف ایک دو جملے ان کے عرض کر دیتا ہوں۔ سب ایسے ہی کہا وہ جس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا وہ قبر میں کام آئے گا، وہ جس کے لیے تو نے جو ہے دنیا بھر کے پاپ کمائے وہ کام آئیں گے۔ مختصر یہ فرمایا وہاں پر وہی کام آئیں گے جنہیں کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ تو یہ آج جو ہے روح پرور بیان آپ نے فرمایا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں بھی، عزت میں بھی، عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے، خلوص نیت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جن احباب ایسی ہی روح پرور محفلیں جو ہے وہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، اور جو ہمارے حسن بھائی نے کام کیا ہے تو وہ رہتی دنیا تک جو ہے انشاءاللہ الرحمن رہے گا۔ اللہ پاک ان کے والدین کو بھی ان کے صدقے میں جنت الفردوس میں علم کا عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ بس آخر میں آئیے آج اپنے آپ سے عہد کریں، جو غفلت میں گزر گئی، آج اس لمحے کے بعد سے ہم نے اپنے کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین فوت ہو گئے تو ان کی قبروں پہ جانا ہے، قرآن پڑھ کر تحفہ پیش کرنا ہے، بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے، اور آقا کی ختم نبوت کی پہرے داری کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کو جملہ غلط نکلا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو میرے کسی جملے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔